اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہہ دیجئے کہ عن قریب میں تمہارے سامنے اس کا کچھ حال بیان کروں گا۔ جس طرح اس صورت کے شروع میں گزرا تھا، اس صورت کے شان نزول میں بھی یہ بات گزری تھی کہ کفار مکہ نے مدینہ کے یہودیوں کے پاس چند آدمیوں کو بھیجا اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، تو ان یہودی علماء نے کفار کے ان لوگوں سے کہا کہ آپ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کرو، اگر انہوں نے صحیح جواب دے دیے تو وہ واقعی سچے نبی ہیں، اگر نہ دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ 3 سوال جن کے بارے میں 2 سوالات کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے، جب ان کفار کے آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 سوالات کے جوابات بتا دیے۔ ان میں پہلا سوال تو یہی تھا اصحاب کہف کے بارے میں، کہ وہ کون لوگ تھے جو غار میں چھپ گئے تھے، اور دوسرا سوال تھا روح کے بارے میں کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ ان دونوں سوالات کے بارے میں پہلے تفصیل گزر چکی ہے، اور تیسرا سوال حضرت ذوالقرنین کے بارے میں تھا کہ وہ کون تھے جنہوں نے مشرق اور مغرب پر حکومت کی تھی۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب پر حکومت کی، یعنی پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ ان میں سے 2 تو مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اور 2 کافر تھے۔ جو 2 مسلمان تھے، ایمان والے، ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جو نبی تھے، اور ایک حضرت ذوالقرنین تھے۔ یہ نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اور جو 2 کافر تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا بخت نصر اور ایک نمرود۔ یہ 4 بادشاہ ہیں جنہوں نے مشرق اور مغرب پر حکومت کی ہے۔ تو ان لوگوں کا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ ذوالقرنین ان کا لقب ہے اور ان کا نام ہے سائرس، جو کہ یہ بادشاہ تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں آباد کیا تھا۔ اب ان کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان کی حکومت مشرق اور مغرب پر تھی، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ قرن سینگ کو بھی کہتے ہیں، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ ان کے سر پر 2 سینگ تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ ان کی ذوالقرنین کہنے کی ان کی وجہ یہ تھی کہ یہ 2 ملکوں پر، روم اور فارس پر ان کی حکومت تھی، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض نے کوئی اور وجہ بھی بیان کی ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ ان کی 2 زلفیں تھیں جس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اللہ عالم، یہ ساری تاریخی روایات ہیں۔ قرآن کریم میں یا حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان نہیں فرمایا، اور چونکہ اس چیز کو جاننا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، یہ مقصد اصلی نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان نہیں فرمایا، لیکن یہ ان کا لقب تھا جو اس وقت کے لوگوں نے ان کو دیا تھا۔ تو قرآن کریم میں بھی ان کو ذوالقرنین کے نام سے ہی یاد کیا گیا ہے۔ ان کا اصل نام تھا سائرس۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہ ان کا کچھ حال میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، یعنی جتنی آپ کو ان کی حقیقت معلوم کرنی ہے اتنی بات میں آپ کو بتا دوں گا۔ باقی اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے، یہ کون سے زمانے میں تھے، اور یہ نبی تھے یا نہیں تھے۔
تاریخی روایات میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں اتنا کچھ نہیں ہے جتنا تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار دیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ان کو ہر چیز کا سامان مہیا کیا تھا۔ یعنی جب ان کو بادشاہت ملتی تو بادشاہت حکمرانی کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی، کن اسباب کی ضرورت ہوتی، ہم نے ان کو ہر قسم کا سبب مہیا کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ تاریخی روایات میں ذوالقرنین کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، تو تورات اور انجیل میں وہ بھی چونکہ اب اصلی حالت میں نہیں ہے، اسی طرح تاریخی روایات میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد بھی کی تھی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بن گئے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حکومت اور اقتدار عطا فرمایا تھا مشرق اور مغرب پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر ایک راہ پر چل پڑے، حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پر پہنچے، یعنی ایسی جگہ مغرب کی طرف چلے اور ایسی جگہ پر پہنچ کے کہ جہاں آخری حد تھی، وہاں سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی، صرف سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا تھا۔ سورج ڈوبنے کی جگہ کا پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا تھا، باقی اس مقام تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ تو جب وہاں پہنچے وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، تو انہوں نے دیکھا کہ سورج غروب ہوتا ہے ایک دلدل کے چشمے میں، یعنی ایسا دلدل تھا، سیاہ مٹی تھی اور اس کے اوپر پانی تھا، جس کی وجہ سے وہ پانی بھی سیاہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے دلدل، یعنی اس طرح کا چشمہ بنا ہوا تھا۔ جس طرح انسان ایسی جگہ پر جائے کہ جہاں پر کوئی پہاڑ نہ ہو، صرف پانی ہو، تو جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایسے نظر آتا ہے کہ وہ پانی میں غروب ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں فرمایا گیا کہ انہوں نے دیکھا کہ جیسا کہ دلدل کے چشمے میں وہ سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی ایسا نظر آ رہا تھا۔ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، جب وہاں حضرت ذوالقرنین پہنچے تو انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اِمَّا أَن تُعَذِّبَ، تو چاہے تو ان لوگوں کو عذاب دے، تکلیف دے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا تو چاہے تو ان کے ساتھ اچھی روش اختیار کرے۔ یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں تھے، نافرمان تھے یا کافر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں، یا ان کو چاہیں تو ان کے ساتھ اچھی روش اختیار کریں۔ اب یہاں سے بھی ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان سے فرمایا۔ اگر وہ نبی نہیں تھے تو وہی تو نبی پر نازل ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اس وقت کے جو نبی تھے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، یعنی وہی ان پر نازل ہوئی، پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں خود بخود کوئی بات ڈال دی ہو، یعنی وحی کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے جو وحی نازل ہوتی ہے وہ تو صرف نبی پر نازل ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دل میں جو نبی نہ بھی ہوں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی ہو۔ تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں یا آپ چاہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اما من ظلم فسوف نعذبہ، جو ان میں سے بے انصاف ہوگا، ظلم کرے گا، میں اس کو عذاب دوں گا، ثم یرد الی ربہ، پھر جب اس کو اس کے رب کی طرف لٹایا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو
برا عذاب دیں گے۔ یعنی سب سے پہلے تو ہم ان کو تبلیغ کریں گے، جس نے بات مان لی تو اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی جس نے ظلم کیا، کفر کیا، تو پھر ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے، اور جب وہ قیامت کے دن اپنے رب کے پاس پہنچیں گے تو وہاں بھی ان کو سخت عذاب ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور بہرحال جو شخص ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اچھا انجام ہوگا، بہترین بدلہ ہوگا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کو حکم دیتے وقت بھی اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے۔ یعنی سب سے پہلے تبلیغ کی جائے گی، جو مان لے تو اچھا ہے، جو نہ مانے تو پھر اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ یہ حضرت ذوالقرنین کا پہلا سفر تھا۔ انہوں نے کل 3 سفر کیے تھے، پہلا مغرب کی طرف، اب دوسرا سفر جو تھا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، مشرق کی طرف جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک راہ لے لی، ایک راہ پر چل پڑے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، یعنی ایسے مقام پر کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا نظر آتا تھا اور وہاں پر آبادی کی انتہا تھی، وہاں سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ وجدہا تطلع علی قوم، انہوں نے دیکھا کہ سورج طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ہم نے اس قوم کے لیے سورج کی تپش سے بچنے کے لیے کوئی حجاب، کوئی پردہ ہم نے ان کو مہیا نہیں کیا تھا۔ یعنی ایسی حالت تھی ان کی کہ نہ کوئی خیمہ، نہ کوئی آڑ، نہ کوئی عمارت، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے جسم پر لباس بھی نہ ہو۔ یعنی یہ حالت تھی اس قوم کی جو مشرق کی طرف تھی۔ کذالک وقد احطنا بما لدی خبرا، اسی طرح ہم نے جو اسباب حضرت ذوالقرنین کو دیے تھے، ہم نے ان کا پورا احاطہ کیا ہوا تھا، یعنی ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ تو جب مشرق کی جانب جو قوم آباد پائی، اس کا یہ حال دیکھا کہ دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سامان، مکان، خیمہ، لباس وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ان کے مذہب و اعمال کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے، اور نہ کہ ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس کا بھی کچھ ذکر نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ بھی کافر ہی تھے، اور ذوالقرنین نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا ہوگا جو مغربی قوم کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے۔ پہلے جو تفصیل گزر چکی ہے دوبارہ اس کو دہرایا نہیں گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا ہو کہ ان کو پہلے دعوت دی ہو ایمان کی، پھر جن لوگوں نے دعوت کو قبول کر لیا ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا ہو، اور جنہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا ہو تو ان کے خلاف انہوں نے جہاد کیا ہو۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین کے 2 سفروں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تیسرے سفر کا ذکر ہوگا جو انہوں نے شمالی علاقوں کی طرف کیا تھا، اور وہاں پر یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ، وہ آئندہ درس میں آئے گا۔